یہ اندلس کی وہی سرزمین ہے جس پر مسلمانوں کے عروج و زوال کی 800 سالہ تاریخ کے واقعات ثبت ہیں۔ جس قوم نے تلواروں کے سائے میں یہاں تکبیر کے زمزمے بلند کیے تھے، وہ 8 صدیوں تک اپنے جاہ و جلال کا لوہا منوانے کے بعد طاؤس و رباب کی تانوں میں مدہوش ہو کر ایسی سوئی کہ آج اس کا کوئی نشان بھی سلامت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلی قوم جو اس خطے میں آباد ہوئی تھی اس کا نام اندلس تھا۔ عربوں نے شین کو سین میں بدل کر اس پورے علاقے کا نام اندلس رکھ دیا۔ بعد میں یہاں ایک رومی بادشاہ کی حکومت ہوئی جس کا نام اشبان تھا۔ اسی نے اشبیلیہ شہر آباد کیا، جس کی وجہ سے اشبیلیہ شہر کو اشبانیہ کہا جانے لگا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ نام پورے ملک کے لیے بولا جانے لگا اور اس کی بگڑی ہوئی شکل ہسپانیہ یا اسپین ہے۔ اندلس، جسے ہسپانیہ اور اسپین بھی کہا جاتا ہے، یورپ کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس کی سرحدیں شمال میں فرانس سے اور مغرب میں پرتگال سے ملتی ہیں۔ اس کے جنوب میں بحر متوسط میڈیٹرینین بہتا ہے، جسے بحیرہ روم بھی کہتے ہیں۔ اندلس کے جنوبی ساحل کی طرف بحیرہ روم تنگ ہو کر ایک چھوٹی سی آبنائی میں تبدیل ہو گیا ہے، جس کے راستے وہ بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں جا کر گرتا ہے۔ یہ آبنائے اسٹریٹ آف جبرالٹر یا جبل الطارق کہلاتی ہے اور اس کے دوسرے سرے سے بر اعظم افریقہ شروع ہو جاتا ہے، جس کا انتہائی مغربی ملک مراکش ہے۔ قرون اولیٰ کی اسلامی قوت کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے پیش نظر ملک گیری کی ہوس یا اپنے اقتدار کے رقبے میں اضافہ کرنا نہیں تھا۔ اس کے بجائے وہ اللہ کے بندوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے کا مشن لے کر نکلے تھے۔ چنانچہ جہاں جہاں ان کی فتوحات کے پرچم لہرائے، وہاں وہاں عدل و انصاف اور سکون و اطمینان کا دورہ ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مفتوح قومیں ان سے نفرت کی بجائے محبت کرتی تھیں، اور زمین کے جو خطے ابھی ان کے اقتدار سے محروم تھے ان میں ظلم و ستم سے کچلے ہوئے افراد یہ آرزو کیا کرتے تھے کہ کاش کہ مسلمان ان کے علاقے پر بھی حملہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لیں۔ اس وقت اسپین میں ایک عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام انگریزی تاریخوں میں روڈرک اور عربی تاریخوں میں لزریق مذکور ہے۔ ادھر مراکش کے ساحل سبتا پر ایک بربری سردار کاؤنٹ جولین کی حکومت تھی۔ وہ بھی عیسائی تھا، لیکن روڈرک نے اسے اپنا باج گزار بنا رکھا تھا۔ روڈرک ایک ظالم حکمران تھا اور اس کی بہت سی بدعنوانیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ اپنی رعایا کے نوعمر لڑکوں اور لڑکیوں کو شاہی تربیت کے بہانے اپنے زیر اثر رکھتا اور ان سے اپنی ہوس پوری کرتا۔ کاؤنٹ جولین کی ایک نوعمر لڑکی بھی اس طرح اس کے زیر تربیت رہی اور بالآخر روڈرک نے اسے بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ لڑکی نے اپنی مظلومیت کی اطلاع اپنے باپ جولین کو دی، جس کے نتیجے میں جولین کے دل میں روڈرک کے لیے حکومت کے خلاف نفرت کے شدید جذبات پیدا ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان موسیٰ بن نصیر کی قیادت میں شمالی افریقہ کے بیشتر حصوں پر قابض ہو چکے تھے۔ جولین ایک وفد لے کر موسیٰ بن نصیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اسپین پر حملہ کر کے لوگوں کو روڈرک کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں۔ موسیٰ بن نصیر نے جولین کی اس درخواست پر خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اندلس پر چڑھائی کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ نے احتیاط کی تاکید کرتے ہوئے اجازت دے دی تو موسیٰ بن نصیر نے پہلے چند چھوٹی چھوٹی مہمات طنجہ سے اندلس بھیجیں تاکہ حالات کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ یہ مہمات کامیابی سے ہمکنار ہوئیں تو موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی سرکردگی میں ایک بڑا لشکر اندلس پر چڑھائی کے لیے روانہ کیا۔
طارق بن زیاد کا لشکر 7,000 مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ انہیں طنجہ سے اندلس پہنچانے کے لیے 4 بڑی کشتیاں استعمال کی گئیں جو کئی روز تک فوج کی نقل و حرکت میں مشغول رہیں، یہاں تک کہ پورا لشکر اندلس کے اس ساحل پر اتر گیا جو آج بھی جبل الطارق کے نام سے مشہور ہے۔ روایات میں ہے کہ کشتی پر سوار ہونے کے کچھ دیر بعد طارق بن زیاد کی آنکھ لگ گئی تو انہیں خواب میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین اور بعض دوسرے صحابہ تلواروں اور تیروں سے مسلح سمندر پر چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طارق بن زیاد کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طارق بڑھتے چلے جاؤ۔ اس کے بعد طارق نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس رفقا اس سے آگے نکل کر اندلس میں داخل ہو گئے۔ طارق کی آنکھ کھلی تو بے حد مسرور تھے۔ انہیں فتح اندلس کی خوشخبری مل چکی تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ بشارت سنائی اور اس بشارت نے مجاہدین کے حوصلوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ مشہور ہے کہ جب اندلس کے کنارے پر پورا لشکر جمع ہو گیا تو طارق نے اپنی کشتیاں جلا دیں تاکہ فتح یا موت کے سوا لشکر کے پاس کوئی تیسرا راستہ باقی نہ رہے۔ طارق نے جب اندلس کے ساحل پر اپنی کشتیاں جلائیں تو لوگوں نے کہا کہ عقل کی نگاہ میں تمہارا یہ عمل بڑی غلطی ہے۔ ہم لوگ وطن کی سرزمین سے دور ہیں، اب وطن کیسے پہنچیں گے؟ اسباب کو ترک کرنا تو شریعت کی روح سے بھی جائز نہیں۔ طارق جواب میں مسکرا دیے اور اپنا ہاتھ تلوار تک لے جا کر بولے، ہر ملک ہمارا ملک ہے اس لیے کہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے۔ طارق اپنے لشکر کے ساتھ جبل الفتح یا جبل الطارق کے ساحل پر اترے اور وہاں سے الجزیرۃ الخضرا تک کی ساحلی پٹی اس نے کسی مؤثر مزاحمت کے بغیر فتح کر لی، لیکن اس کے بعد روڈرک نے اپنے مشہور سپہ سالار تدمیر یعنی ٹیوڈمیر کو ایک بڑا لشکر دے کر طارق کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس کی پے در پہ کئی لڑائیاں ہوئیں اور ہر لڑائی میں شکست سے دوچار ہوا، یہاں تک کہ متواتر ہزیمتوں کے نتیجے میں اس کا حوصلہ جواب دے گیا اور اس نے اپنے بادشاہ راڈرک کو لکھا کہ جس قوم سے میرا سابقہ پڑا ہے وہ خدا جانے آسمان سے ٹپکی ہے یا زمین سے ابلی ہے، اس کا مقابلہ اس کے سوا ممکن نہیں کہ آپ بذات خود ایک لشکر جرار لے کر اس کی مزاحمت کریں۔ راڈرک نے اپنے سپہ سالار کا پیغام پا کر 70,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا اور طارق کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف موسیٰ بن نصیر نے بھی طارق بن زیاد کی مدد کے لیے 5,000 سپاہیوں کی کمک روانہ کی، جس کے پہنچنے کے بعد طارق بن زیاد کا لشکر 12,000 سپاہیوں پر مشتمل ہو گیا۔ غالباً کاؤنٹ جولین کے رفقا اس کے علاوہ تھے۔ وادی لکا کے مقام پر یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو طارق نے وہ تاریخی خطبہ دیا جو آج بھی عربی ادب اور تاریخ کی کتابوں میں تواتر سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے اور جس کے ایک ایک لفظ سے طارق کے عزم، حوصلے اور سرفروشی کے جذبات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس خطبے کے چند جملے یہ ہیں: اے لوگو، تمہارے لیے بھاگنے کی جگہ ہی کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن، لہذا خدا کی قسم تمہارے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ تم خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد میں سچے اترو اور صبر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارا یہ عمل دنیا اور آخرت دونوں میں تمہاری یادگار بنے گا، اور یاد رکھو کہ جس بات کی دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں اس پر پہلا لبیک کہنے والا میں خود ہوں۔ جب دونوں لشکر ٹکرائیں گے تو میرا عزم یہ ہے کہ میرا حملہ اس قوم کے سرکش ترین فرد روڈرک پر ہوگا اور انشاءاللہ میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل کروں گا۔
تم میرے ساتھ حملہ کرو۔ اگر میں روڈرک کی ہلاکت کے بعد ہلاک ہوا تو روڈرک کے فرض سے تمہیں سبکدوش کر چکا ہوں گا، اور تم میں سے ایسے بہادر اور ذی عقل افراد کی کمی نہیں جن کو تم اپنی سربراہی سونپ سکو، اور اگر میں روڈرک تک پہنچنے سے پہلے ہی کام آ گیا تو میرے اس عزم کی تکمیل میری نیابت کرنا تمہارا فرض ہوگا۔ تم سب مل کر اس پر حملہ جاری رکھنا اور پورے جزیرے کی فتح کا غم کھانے کی بجائے اس ایک شخص کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کر لینا تمہارے لیے کافی ہوگا، کیونکہ دشمن اس کے بعد ہمت ہار بیٹھے گا۔ طارق بن زیاد کے رفقا پہلے ہی جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار تھے۔ طارق کے اس خطبے نے ان کے اندر ایک نئی روح پھونک دی اور وہ وادی لقا کے معرکے میں اپنے جسم و جان کو فراموش کر کے لڑے۔ یہ جنگ متواتر 8 دن تک جاری رہی، کشتوں کے پشتے لگ گئے اور بالآخر فتح و نصرت مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ روڈرک کا لشکر بری طرح پسپا ہوا اور خود روڈرک بھی اسی تاریخی معرکے میں کام آیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے خود طارق بن زیاد نے قتل کیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا خالی گھوڑا دریا کے کنارے پایا گیا، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ وہ دریا میں ڈوب کر ہلاک ہوا۔ وادی لقا کی یہ فتح جو 1 ہفتے کی صبر آزما جنگ کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوئی، یورپ میں مسلمانوں کے داخلے کی تمہید تھی جس نے پورے اندلس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ اس کے بعد مسلمان اندلس کے تمام شہر فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اس وقت کے دارالحکومت تلی تلا یعنی ٹولیڈو کو بھی فتح کیا۔ اس کے بعد ان کی پیش قدمی جاری رہی، یہاں تک کہ وہ فرانس کے اندر جا کر پیرینیس کے دامن تک پہنچ گئے۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔